ساری کائنات دا خالق مالک حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ان گنت لا تعداد بے شمار درود پاک دا نذرانہ عقیدت نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دے صاحب و عرضی ساتھیو، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں تواڈے سامنے چند باتاں بدعت دے حوالے نال رکھیاں سن اور کچھ باتاں انہاں دا ذکر انشاءاللہ اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر کرانگے۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت دا اظہار، اس حوالے نال بات جاری و ساری کہ حقیقت اندر آپ دی آمد دی خوشی اسی انسان نو ہے جو آپ دے لائے ہوئے دین دے مطابق عمل کرتا ہے، جہاں دین دے اندر اپنی منمانی اور مرضی کرتا ہے، جو او دے دل اندر آندا ہے وہی کرتا ہے، کدی نہیں انہیں غور اور فکر کیتا کہ جڑا میں عمل کر رہے ہیں کیا یہ شریعت دے اندر اجازت بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر مرضی دے مطابق عمل کرن دے نال ہی آپ دے نال محبت دا اظہار ہوندا تو پھر قرآن اور حدیث دی کیا حیثیت باقی رہ جائے گی؟ پھر تو جدا جو دل کرتا ہے وہ کر لوے، قرآن اور حدیث دی حیثیت تاں ہی باقی رہندی ہے جے انہاں دے مقابلے اندر کسے ہور دی کتاب، ہور دا فرمان، ہور دا فتویٰ انہوں تسلیم نہ کیتا جائے۔ اسی دیکھو نا، قرآن نو بھی تسلیم کرو، حدیث نو بھی تسلیم کرو، اور باقی آئمہ دے اقوال، بزرگاں دیاں باتاں، انہاں دے رائے اور قیاس نو بھی تسلیم کرو، تو پھر فرق کیا رہ گیا؟ فرق تے تاں ہی ہے نا جے انسان کہے کہ جو قرآن اور حدیث اندر ہے میں صرف انہوں ماننا ہے، باقی کسے بھی شے نو۔ اور اس وقت فرقہ واریت بھی عروج تے، اور اتحاد امت دا یہ بہترین نسخہ ہے کہ اسی سارے تمام کتاباں نو چھوڑ کے اللہ دے قرآن اور نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان دے مطابق عمل کریے۔ تسی دیکھو نا، ہر مسلک دے اندر قابل احترام آئمہ اور بزرگ موجود نے، اسی بھی اپنے آئمہ و بزرگاں دی، مفتیان دی، علامہ صاحب علم لوگاں دی قدر کرنے ہیں۔ ہر مسلک اندر اس قسم دے علماء موجود نے، لیکن اگر اسی ایک معیار بنا لئیے، ایک قاعدہ، ایک اصول اور ضابطہ مقرر کر لئیے تو انشاءاللہ امت متحد رہے گی، امت کبھی بھی فرقہ واریت کا شکار نہیں ہوئے گی۔ وہ قاعدہ، اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ میں اپنے امام صاحب دی، میں اپنے خطیب صاحب دی
میں اپنے مفتی صاحب دی ہر وہ بات مننا گا جو کتاب و سنت کے مطابق ہوئے، اور ہر اس بات کی مخالفت کراں گا، انہوں نہیں مننا گا جو کتاب و سنت کے مطابق۔ لو اے اصول اگر اسی مقرر کر لئیے نا تو ساڈا ملک کیا پوری دنیا چوں اللہ دی زمین چوں فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اور یہ نسخہ بھی بڑا پیارا ہے، دے اندر کسے نو کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن دے مقابلے اندر، حدیث دے مقابلے اندر، اللہ اور اس دے رسول دے مقابلے اندر ہی چھڑنا ہے نا، کہ جیڑا انہاں دی بات دے مطابق بات کرے انہوں اسی مننا گے، تے جیڑا انہاں دی بات دے مطابق بات نہ کرے انہوں اسی مننا کیوں جی؟ یہ نہ کوئی اختلاف پہندا ہے۔ کتنا زبردست سے نسخہ ہے، اور اللہ پاک نے اے نسخہ قرآن اندر بھی دسیا ہے۔ فرمایا جدو اے نسخہ تسی قوم اگے رکھو گے نا، لوگ آگے پیش کرو گے تو انہاں دی پتہ کی حالت ہو جائے گی۔ آئیے ذرا قرآن پاک تے غور کرنا۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے، فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جدو انہاں لوگوں کیا جاندہ ہے کہ تعالو، لوگوں اپنی کتاباں چھوڑ کے، اپنے ائمہ چھوڑ کے، اپنے امامہ دیاں باتاں چھڑ کے، تعالو الی ما انزل اللہ، فرمایا جو اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے او دے ولا جاؤ۔ اللہ پاک نے آسمان تو کی نازل فرمایا ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ دونوں ونڈو بند کر دیا کھڑکیاں۔ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر کی بیان فرمایا ہے، فرمایا جدو تسی امت دے سامنے، لوگاں دے سامنے اے جڑا نسخہ پیش کرو گے نا، وہ کیڑا نسخہ ہے؟ لوگوں تواڈے امام بڑے عزت والے، تواڈے امام بڑے عزت والے، انہاں دیاں واز نصیحتاں، انہاں دیاں ہتھاں دیاں لکھیاں ہوئیاں کتاباں ساریاں قابل احترام نے، لیکن تعالوا الی ما انزل اللہ، لیکن انہاں نو چھڈ دیو تے جو اللہ نے نازل کیتا ہے دے ولا جاؤ۔ یہ دے نال فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ جن مسائل اندر تواڈا جھگڑا ہو گیا ہے، اختلاف ہو گیا ہے، وہ جھگڑے تے اختلافات سارے ختم ہو جان گے۔ کیڑی لائن تے چلن دے نال؟ فرمایا اِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، فرمایا جو اللہ نے نازل کیتا ہے اپنے نبی والے، جو اللہ پاک نے نازل کیتا ہے قرآن دی شکل اندر اور حدیث دی شکل اندر، جو دین نازل کیتا ہے سارا کچھ چھوڑ کے اس دین والا جاؤ۔ دے اگے اللہ پاک پتہ جے کی اعلان فرما رہے نے، فرمایا رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، فرمایا جدو تسی اے نسخہ معیار اصول ضابطہ اے قاعدہ کنو لوگاں دے سامنے رکھو گے تے انہاں دے وچوں جو دین نو نہیں لوگاں دے سامنے رکھنا چاہندے، جو دین دی بات نہیں کرنا چاہندے، جو دین دی تبلیغ نہیں کرنا چاہندے، جنہاں نے اپنی ذاتی مفادات دی خاطر دین نو اپنی لونڈی بنا لیا ہے، جویں دا چاہندے نے اویں دا اے دے اندر بدعت نو رواج دیندے نے، جویں انہاں دی مرضی ہوندی اونج دا دین نو موڑ کے اپنے مل کر لیندے نے۔ میں ایسے لوگاں دے سامنے جدو تسی یہ نسخہ پیش کرو گے وہ کو مختلف قسم دے اعتراضات کرن گے، اور میں رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میں جدو یہ نسخہ پیش کرو گے، یہ اصول پیش کرو گے، رأیت المنافقین تسی ویکھو گے منافقاں والے جنہاں اسلام دی چادر اوڑھ کے، جنہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی چادر اوڑھ کے، جنہاں اس کے عشق رسول دی چادر اوڑھ کے دین نو بدنام کرنا دا ٹھیکہ لے لیا ہے، اور میں انہاں نو ویکھو گے وہ اعتراض کرن گے،
آکھن گے جی عام بندہ تے قرآن سمجھ ہی نہیں سکتا، کرن گے نا اعتراض؟ تو انو قرآن پڑھن تو روکن گے تے اللہ کدھر بلا رہا ہے؟ اللہ کہندا ہے ساریاں کتاباں چھڈ کے تے کدھر آ جاؤ، تے ایک ہی آندے نے عام بندہ قرآن ہے سمجھ ہی نہیں سکتا، تے اللہ کی کہندے نے وَلَقَدْ يَسَّرْ، اللہ کہندے نے میں تینوں بڑا آسان نازل کیتا ہے۔ یہ قرآن جی ہے نا کہ اسی تے قرآن نو بڑا آسان انداز اندر نازل فرمایا ہے۔ فرمایا کو ہے جڑا نصیحت حاصل کرے قرآن پڑھے، اللہ دی قسم قرآن پڑھن نال اللہ بیمار نو شفا دیندا ہے، جہاں عقیدہ گندا ہے اللہ دے گند نو صاف کر کے انہوں صحیح سلامت اچھا عقیدہ عطا کردا ہے۔ لیکن ساڈے ہاں کی ہے جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تے اللہ کدھر آواز دے رہے ہیں؟ قرآن والا فرمایا اختلافات انج ختم ہون گے، فرقہ واریت اس طرح ختم ہوئے گی، کیویں ختم ہوئے گی؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، فرمایا لوگو دین او ہوندا ہے جڑا آسمان تو آئے، زمین تے بیٹھ کے دین نہیں بندا، دین جڑا ہے نا آسمان تو آندا ہے۔ فرمایا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، فرمایا کچھ لوگ دونوں اس طرح دے ملن گے، وہ کہیں گے جی قرآن پڑھن تو پہلا 16 علوم سیکھنے ضروری نے، ورنہ نعوذ باللہ تسی گمراہ ہو جاؤ گے۔ لیکن اللہ پاک کے اندر نے تے قرآن نو بڑا ہی آسان بنا کے نازل فرمایا ہے۔ فرمایا ہے کوئی بندہ جڑا قرآن نو سمجھن والا ہوئے، قرآن تو آسان کتاب دنیا دے اندر کوئی نہیں، جو میں ممبر رسول تے کھڑا ہو کے چیلنج کرنا ہے، دنیا دے اندر کوئی بھی ایسی کتاب نہیں جن دی زبر دیر شد مد ایک ایک حرف اور لفظ کسے بندے دے سینے دے اندر محفوظ ہوئے۔ اعزاز عطا فرمایا اللہ پاک نے قرآن نو، قرآن ایسی کتاب ہے جڑی ہر علاقے دے اندر کوئی نہ کوئی بچہ ایسا ہوئے گا جنہیں دل اندر اللہ پاک نے ساری دی ساری کتاب ہے، 30 پارے 114 دیاں 14 سورتاں، 7 منزلہ اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بچیاں دے دلوں دے اندر محفوظ کر دی دیاں نے۔ تسی آندے ہو قرآن مشکل ہے، اللہ کہندے نے میں تے انہیں ساریاں کتاباں چھوڑو اور تعالوا الی ما انزل اللہ، فرمایا ساریاں کتاباں چھوڑو تے اللہ پاک دے قرآن وال آ جاؤ۔ اللہ پاک دے قرآن وال جدوں آؤ گے اللہ پاک عقیدہ بھی درست کر دے گا، اللہ پاک صحیح دین دی سمجھ عطا فرما دے گا۔ اور علماء نے آج تانوں روکیا قرآن دے قریب آن دو، نبی پاک دی حدیث پڑھن تو روکیا، روکن دی وجہ کی ہے کہ اگر قوم خود قرآن پڑھے گی تو سمجھ آئے گی۔ اللہ کہندا ہے قرآن آسان ہی پڑھا ہے، تو دیکھو نا جدو تسی خود قرآن پڑھنا ہے تو کوئی مولوی ممبر تے کھڑا ہو کے پھر ڈنڈی مارے گا؟ تانوں تو پہلے ہی پتا ہونا ہے کہ اے قرآن دی ایت انج قرآن چ تے انج لکھیا ہے، پھر علماء ڈنڈی نہیں مار سکن گے۔ اس واسطے انہاں کیا تسی قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، بس ناظرہ پڑھ کے تے انہوں بند کر کے نعوذ باللہ سائڈ تے رکھ لیا کرو، باقی نہ قرآن پڑھے آجے۔ باقی اسی جو ہیں قرآن پڑھ کے تو انہوں سنان والے، تے اسی بھی انجی کیتا، اسی کدی بھی انہوں ترجمے نال پڑھے آ۔ اگر ترجمے نال جس دن قرآن نو پڑھنا شروع کر دیتا نا، ترجمہ عام ہو گیا، صبح و شام مساجد اندر قرآن اور حدیث کا ترجمہ بیان کیتا جائے، لوگوں نو سنایا اور سمجھایا جائے، اللہ دی قسم بدعات بھی ختم ہو جان گی اور گمراہیاں بھی ختم ہو جان گی۔ گمراہی اور بدعات کا بنیادی سبب اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ساڈی مسجد کے اندر فضائل سنت دا بہشتی زیور دا درس ہوندا ہے، فضائل اعمال دا درس ہوندا ہے، لیکن قرآن دا درس نہیں۔ تو قرآن والا ہو تے قرآن کی کہندا ہے؟ اللہ پاک نے اپنے قرآن اندر اعلان فرمایا ہے
آئیے ذرا اللہ پاک دے قرآن دے غور کرتے جانا۔ اللہ پاک فرماندے نے اگر تہاڈا کسے معاملے اندر اختلاف ہو جائے تے پچھلے جمعے اندر میں اصول سمجھا دیتا ہے اور میں کرنا کی ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اور میں اللہ دے رسول والا جاؤ۔ اللہ پاک والا دا مطلب کی ہے قرآن نو کھول کے دیکھو، قرآن اس مسجد دے اندر بھی موجود ہے اور پکھی دی ہر مسجد دے اندر موجود ہے۔ اور میں قرآن نو کھول کے دیکھو قرآن کی کہہ رہا ہے فردوہ الی اللہ والرسول، اور میں رسول دی طرف آ جاؤ۔ رسول دی طرف آن دا معنی کی ہے، اور میں ہر مولوی دے کول حدیثاں موجود نے، بخاری بھی موجود ہے، مسلم بھی موجود ہے، ترمذی ابن ماجہ سنن نسائی ابو داؤد ساریاں کتاباں موجود نے۔ اور میں کتاب کھولو حدیث کھولو اور دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کرن دا حکم دیتا ہے یا نہیں، آپ نے آرڈر دیتا ہے یا نہیں۔ اگر حدیث مل جائے تو پھر اس کم نو کر ہے، اگر حدیث نہ ملے تو اس کم تو رک جا، اس کم تو باز آ جا۔ اور نہ کنجری بات میں سمجھانا چاہنا ہے کہ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر ہے، انہاں دے نزدیک ایک بندہ بیٹھا ہے تے اینو چھینک آئی، کی آئی تے حدیث کی ہے جدو چھینک آئے تے کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے، پڑھو گے انشاءاللہ۔ جدو بھی چھینک آئے تے کی پڑھنا ہے الحمدللہ، تے جیڑا بندہ لاگے بیٹھا ہے انہیں کی پڑھنا ہے یرحمو کلا۔ ہون جنہوں چھینک آئیے انہیں الحمدللہ کیا ہے، کول بین والے انہوں یرحمک اللہ کیا ہے۔ ہون اے جنہوں آئیے ہون این دے لی دعا کرے کہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، کہ اللہ تینوں ہدایت دے، تیری اصلاح کرے، تیرے معاملات درست کرے۔ کہ منو چھینک آئیے تو میرے لی دعا کیتی ہے کہ اللہ دی تیرے تے رحمت نازل ہوئے، تے موی دعا کرنا ہے اللہ تینوں ہدایت دے اور تیرے معاملات نو درست کر دے۔ کتنی پیاری بات۔ اچھا اے ان شریعت شریع حکم کیے کہ جدو چھینک آئے تو کی پڑھنا ہے، کی پڑھنا ہے الحمدللہ۔ تے ادھر کی عبداللہ بن عمر دے سامنے نا ایک بندہ ہے تے انہوں چھینک آئی، انہوں کی آئی، انہوں کی کرنا چاہیے سی، آواز نہ گونج رہی ہے جی میں پچھلے جمعے نہیں، صاف سی بالکل آواز، ایکو بند کر کے بالکل صاف آواز کر دیں۔ اچھا عبداللہ بن عمر دے سامنے نا ہون اس بندے نو چھینک آئیے تے پتہ کی پڑھدا ہے، اے بندہ کی آندا ہے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کی پڑھیا نے الحمدللہ تے نال والسلام علی تے نبی پاک دا کی آرڈر ہے تے اینے نال کی پڑھ چھڈیا۔ تے عبداللہ بن عمر دا ان جواب سنیا جے، عبداللہ بن عمر کی کہندے نے کہ اے انج اسی بھی کہنے ہاں کہ مطلب کی ہے تیرے کہندا کہ تعریفاں اللہ واسطے تے سلامتی ہوئے رسول پاک تے فرمایا اسی رسول پاک تے سلامتی ہوئے اس بات دے منکر اے تے اسی بھی کہنے ہاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام ہون۔ تے سیدنا عبداللہ بن عمر کی آندے نے ولیکن لیسا ہاکذا، انج نہیں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو سکھایا، نبی پاک دا فرمان کی ہے، نبی پاک دا آرڈر کی ہے۔ اور میں جدو کسے بندے نو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو والسلام علی رسول اللہ دا اضافہ کیتا ہے، انج نبی پاک نے دسیا، حالانکہ جملہ غلط ہے۔ بات سنو نا غور نہ، کہندے نے کہ اسی منکر نہیں والسلام علی رسول اللہ دے، لیکن اے جگہ نہیں جتھے والسلام علی رسول اللہ کہنا ہے، اے جگہ ہو نہیں کہ جتھے والسلام علی رسول اللہ کہنا ہے۔ تسی انج سمجھ لو کہ اذان دینا کوئی گناہ دا کام ہے؟ کیوں جی اذان دینا چنگی گل ہے نا، اذان دینا بڑا اجر اور ثواب دا کام ہے، لیکن انہوں نے ایک جگہ تے نکاح ہو رہا ہے، کی ہو رہا ہے؟ تے کوئی مولوی اٹھے تے اذان دینا شروع کر دے، اذان سنو گے کہ انہوں آکھو گے مولوی جی ہل گئے جے، کی آکھو گے؟ تے جے او آکھے بھی میں تے اذان ہی کہہ رہے ہیں
تسی اذان دے منکر ہو، تو اسی آکھا کہ مولوی جی اسی اذان دے منکر، پر جگہ اے نہیں اذان والی، جگہ اے اذان والی نہیں۔ اسی طرح اسی والسلام علی رسول اللہ دے منکر نہیں، لیکن چھینک دے نال اینو جوڑنا اے جگہ رسول نے دسی، کیونکہ جس جگہ تے جو آرڈر آپ نے دیتا ہے اتھے وہی کام ہے۔ یا انج سمجھ لو ایک بندے نو آئے چھینک تے وہ الحمدللہ دی بجائے نا پوری سورہ فاتحہ پڑھ دے، پوری سورہ، تے چنگا کام کیتا انہیں کہ مندہ کام تے چنگا کیتا ہے، لیکن جگہ یہ سورہ فاتحہ پڑھن دی جگہ نہیں، ایتھے صرف الحمدللہ کہنا ہے۔ یا انج سمجھ لو کہ جمعے دیاں رکھتا نے دو کنیاں نے، تے آج میں 4 پڑھا دیاں تے برداشت کر لو گے؟ کیوں؟ میں کوئی پیڑا کام کیتا ہے، میں 2 رکھتا ہی وعد پڑھائیاں نے۔ دیکھو جی 2 رکھتا پڑھائیاں نے، انہاں چ 2 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، قرآن پڑھیا ہے، تسبیحات کیتیاں نے، تو تسی آندے ہو نہیں، تسی قرآن دے منکر ہو، تسی نماز دے منکر ہو۔ انج بندہ منکر بندہ نہیں، جگہ ویکھنی ہے کہ اس جگہ تے اے حکم لاگو ہوندا ہے یا نہیں۔ اگر ہوندا ہے تے کرنا ہے، نہیں ہوندا تے پھر کرنا بھی نہیں۔ تے عبداللہ بن عمر کی کہندے نے وَلَٰكِنْ لَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ، اور میں سانو انج اللہ دے رسول نے نہیں سکھایا۔ نبی پاک دی تعلیم کی ہے کہ جدوں کسے نو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے، والسلام علی رسول اللہ، اگرچہ لفظ درست ہے لیکن والسلام علی رسول اللہ کہنا نبی پاک نے اس جگہ تے نہیں سکھایا۔ لہذا اسی درود پڑھاں گے، سلام پڑھاں گے، جدوں دل کرے پڑھاں گے، لیکن انہوں چھینک دے نال نہیں جوڑاں گے، کیونکہ چھینک دے نال جوڑن دی قرآن اندر بھی دلیل کوئی نہیں، حدیث اندر بھی دلیل کوئی نہیں۔ کام او کرنا ہے جدی دلیل حدیث اندر موجود ہوئے یا اللہ پاک دے قرآن اندر دلیل موجود ہوئے۔ تسی کہو گے جی یہ کم نیکی دا چنگا ہے، نیکی دا اور چنگا ہے، تے ایدے چ کی حرج ہے؟ ایدے چ کی حرج ہے؟ تے میں پچھلے جمعے حدیث سنا نہیں چھٹی، نبی پاک نے فرمایا کوئی ایسی نیکی نہیں جری تانوں جنت چ لے جائے تو میں اللہ دے رسول نے دسی نہ ہوئے۔ اور نیکی ہی نہیں جو آپ نے دسی نہیں، اگر آپ نے دسی ہے تو بدعت نہیں، آپ نے دسی نہیں تو پھر وہ نیکی، وہ کیویں نیکی ہو سکتی ہے جیڑی اللہ دے رسول نے نہ کیتی ہوئے اور اسی کریے؟ کیوں جی؟ رسول نے کیتی نہ ہوئے اور اسی وہ نیکی کریے، وہ نیکی ہے؟ وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ 3 طرح نیکی بندی ہے۔ کنی طرح؟ 3 نیکی دیاں قسمیں ہوندی ہیں۔ نمبر 1 نبی پاک بول کے فرما دین کہ اے کام کرو، بول کے اپنی زبان تو۔ دوسری قسم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بولن نہ کر کے وخان، کی کرن؟ کر کے وخان، اشارہ کر دین یا عملی طور تے۔ اور تیسری ہوندی ہے کہ نبی پاک بالکل خاموش نے۔ نبی پاک کی نے؟ صحابی نے ایک آپ دے سامنے عمل کیتا ہے تے اللہ دے رسول خاموش نے، آپ نے نہ کیتی ہے تے نہ ہاں کیتی ہے، نہ کیا ہے تے نہ ہی، بس صحابی نے عمل کیتا ہے، آپ نے خاموشی نال ویکھ لیا ہے، وہ بھی اللہ نے نیکی بنا دیتی ہے۔ یہ او نبی ہے ساڈا جندہ بولنا بھی دین ہے تے چپ رہنا بھی، کیونکہ نبی غلط کام دیکھ کے چپ رہ سکتا۔ وہ تو واقعہ یاد ہوئے گا موسیٰ علیہ السلام تے خضر علیہ السلام کا، جدو خضر علیہ السلام دے نال چلن لگے نا موسیٰ علیہ السلام، انہاں کیا ایک شرط ہے، میں جیڑا بھی کام کراں تسی میرے کو پوچھنا، لگی سی نا شرط۔ اچھا ہن تھوڑا جا اگے ودے تے جدو اترے نا کشتی تو تے کشتی دا پھٹا توڑ دیتا جناب خضر علیہ السلام۔ تے موسیٰ علیہ السلام کہندے نے کہ پاجی اے کی کیتا جے، انہاں ساڈے کو کرایہ بھی نہیں لیا، ساڈے نال نیکی کیتی ہے تے تسی انہاں دا نقصان کر دیتا ہے۔ تے خضر علیہ السلام کہندے میں تانوں آکھیا سی نا جے میرے شاگرد رہنا ہے تے پھر بولنا۔ تے کہندے جی ایک بار ساتھ جی معافی دے دیو،
اگے نہیں بولاں گا۔ اگے چلے گئے تو وہ دیوار درست کی تھی، پھر اگے گئے تو ایک بچے نو مار دیتا، قتل کر دیتا۔ ہن موسیٰ علیہ السلام تینے مرتبہ خاموش نہ رہ سکے، تینوں مرتبہ بولے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی دی فطرت اندر یہ چیز شامل ہے، نبی گناہ دا کم ویکھ کے چپ رہ سکتا، اگرچہ انہوں دی حقیقت کچھ اور سی، لیکن نبی دے سامنے اگر خلاف شریعت کوئی کام ہوئے تو نبی چپ رہ سکتا؟ یہ ساڑھے حوصلہ ہے کہ اسی اکھاں دے نال گناہ ویکھی دے تو بالکل چپ رہنے۔ نبی جے حوصلہ، نبی نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، اس واسطے نبی دا خاموش رہنا بھی کی ہے دین ہے۔ تے نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سارا دین اٹھاؤ، قرآن دی شکل اندر اور حدیث دی شکل اندر 12 ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوی زندگی دے اندر 23 مرتبہ آیا ہے۔ نہ آپ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ تسی جہاد واسطے سینکڑوں گھوڑے سینکڑوں اونٹ مال دے لدے لدائے اللہ پاک دے رستے دے اندر قربان کر دے ہو۔ آج 12 ربیع الاول آ گیا ہے میری پیدائش دا دینے تے آؤ نا اج مدینے نو سجا دیتا جائے، اج مکے دے اندر روشنیاں کر دیتیاں جائیں۔ کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب دے کول پیسے نہیں؟ جھوٹ اللہ دی قسم سمانو سے آپی نبی پاک دا جن دے کول اللہ پاک نے اتنا مال عطا فرمایا، سینکڑوں مال دے لدے لدائے اونٹ نبی پاک دے اشارے تے اللہ پاک دے رسے دے اندر قربان کرنے واسطے تیار نے۔ تسی سنیا نے حدیثہ نبی پاک نے مال منگیا ہے، ابو بکر صدیق سارا گھر دا مال اٹھا کے لے آئے نے۔ کیویں آندے ہو صحابہ دے کول مال کوئی نہیں، اگر مال ہوندا تے او وی اسی طرح جشن مناندے نہیں اللہ دی قسم ہے۔ او صحابہ جڑے نبی پاک دے اشارے تے کٹ مرن والے، کیا انہاں نو نبی پاک دے آن دی خوشی نہیں؟ اللہ دی قسم صحابہ کرام نو خوشی کیویں نہیں ہو سکدی؟ مینوں اور تینوں خوشی نہیں جو ابو بکر نو خوشی ہے، مینوں اور تانوں خوشی نہیں جو عمر نو خوشی ہے، مینوں اور تانوں خوشی نہیں جو عثمان علی نو خوشی ہے، لیکن عثمان علی مجبور نے، ابو بکر تے عمر مجبور نے، کیونکہ اشارہ نبوت نہیں ہو رہا، اشارہ نبوت ہوئے۔ اللہ دی قسم ساری دنیا دیاں گلیاں سج جان ہے، یہ لیٹاں 400-500 دا کوئی سامان ہے، کوئی چیز ہے، کوئی حیثیت رکھ دیا نے۔ اسی تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے کہتے اتنیاں پیاریاں مسجدہ بنا لیاں، اسی ٹیلہ لگا لیاں مسجدہ دے اندر پنکھے لگا دیتے، اسی انرجی سیور لگا دیتے، کتنا انتظام کیتے نمازیاں واسطے۔ کیا ساڑھے کول اتنا پیسہ نہیں کہ اسی ایک دن واسطے گلیاں سجا لیں؟ ہے نہیں پیسے تو آڑے کو؟ کیوں جی؟ ایک دن ہے، ایک دن صرف یہ ایسی محبت ہے جدہ اظہار صرف ایک دن کرنا پہندا ہے۔ یہ محبت ہے کہ جدہ اظہار صرف ایک دن کرنا ہے نہیں، اللہ دی قسم رسول دے نال محبت دا اظہار وہ تیری زندگی دا لمحہ ہی نہیں جدے اندر تیرے دل اندر محبت رسول نہیں۔ اے کوئی محبت ہے جی 12 ربیع الاول آیا ہے تو اظہار کرو، جی میں 12 ختم ہویا ہے تو جیرے کہ ایک دے نام نبی دا لکھیا جے نا انہوں پہلا چھری مارو، اس سے بڑی کو گستاخی ہو سکتی؟ آؤ میں تو انہوں پہلا دلیل دے دیا کہ ظالموں جے نبی دا نام لکھ دئیے نا پھر مٹائی دا نہیں، جے مٹانا ہے پھر لکھیا کیوں ہے، جے لکھیا ہے پھر مٹائی دا تے اے تے اینے حوصلے والے مولوی نے مٹاؤندے ہی نہیں نال کھا بھی جاندے ہیں۔ آؤ میں تواڈے سامنے ایک واقعہ ذکر کراں، کاش اللہ تواڈے ذہناں دے اندر یہ بات بٹھا دے، تانوں یہ بات دین دی سمجھ آ جائے اور تسی صرف سن کے اتھے ہی پلو چار کے نہ جاؤ بلکہ باہر جا کے بھی لوگاں دے سامنے واقعہ بیان کرو کہ ظالموں اگر نبی دا نام لکھیا پھر مٹایا کیوں؟ مٹانا دور دی بات ہے، کھاتا کیوں جے؟ جدو تو کھاتا ہے ظالمہ 10 فضلہ بن کے کتھے گیا ہے؟ اس سو بری کو گستاخی ہو سکتی ہے؟ تسی روندے ہو فرانس نو، پہلا اپنا ملک تے سنبھالو، وہ تے کافر ہے، وہ تے دین اندر شامل ہے بغض رسول،
اوتے جب تک رسول دی توہین نہ کرے وہ کافر نہیں بندا، لیکن تیرے تے ایمان اندر محبت رسول شامل ہے، تو رسول نال دشمنی کیوں کرتا؟ صلح حدیبیہ دا موقع ہے، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلایا، فرمایا سیدنا علی جی ایک معاہدہ لکھ دے۔ معاہدہ کی لکھیا گیا کہ محمد الرسول اللہ کی طرفوں، محمد رسول اللہ، یہ کنے لکھیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاہدے دی پہلی لائن لکھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں معاہدہ لکھیا جا رہا ہے۔ انہاں کافروں نے رولا پا لیا، کہندے نے اسی تے محمد نو اللہ دا رسول مان دے، اسی تے مان دے نہیں، تے جے معاہدے چ محمد رسول اللہ لکھیا گیا دا مطلب اسی مان لیا، لہذا ہن انج کرو کہ اے لفظ نو مٹاؤ۔ کافران دا کی معاہدہ ہے، کی انہاں دی ڈیمانڈ ہے کہ اس لفظ نو کی کرو؟ مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ تو نبی پاک پتہ کی آندے نے؟ نبی پاک فرماندے نے علی انہاں نو راضی کرن واسطے میرے نام تے لکیر مار دے۔ کی کر؟ لکیر مار دے، میرا نام مٹا دے، کاٹ دے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، فرمایا اللہ دے نبی جی یہ ہاتھ لکھ سکتے نے، مٹا نہیں سکتے۔ کیوں جی واقعہ ہے کہ جے میں جھوٹا ہے تو مینوں ہن دسو کہ حضرت علی کہندے نے اللہ دے رسول ہے ہاتھ لکھ سکتے نے تہاڈا نام لیکن کاٹ نہیں سکتے۔ مولوی صاحب تیرے ہاتھ اندر کتنی جرت ہے، تو لکھنا بھی ہے، پھر اسے نام تے چھری بھی چلانا ہے، پھر انہوں کھانا بھی ہے۔ تو نبی پاک فرماندے نے علی میرا آرڈر ہے کٹ دے۔ فرمایا محبوب جی میں نہیں کٹنا، اے صفا خود پکڑ لو، اے صفا خود پکڑ لو تے اپنے ہاتھ نال مٹا دو۔ میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے نبی دے نام تے کانٹا لگا دیواں، مینو مٹا دیواں، مینو کٹ دیاں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ اور لوگو شرم کرو، حیا کرو، اگر نبی دا نام لکھیا ہے پھر انو کٹیا کرے ہاتھ نالے، لکھیا کرے ہاتھ نالے تے کٹیا کرے ہاتھ نالے۔ انو محبت کیا جاندہ ہے یا غصہ کی کیا جاندہ ہے؟ جدو بندہ قرآن نو چھوڑ دے، حدیث نو چھوڑ دے، اللہ ایسا عقل تے پردہ پا دیندہ ہے، انہوں نہیں سمجھ آندی۔ یہی وجہ ہے میں پچھلے جمعے اندر بھی عرض کی دی ہے کہ شیطان اتنا تیرے گناہ تے خوش نہیں ہوندہ ہے جتنا تیری بدعت تے خوش ہوندہ ہے، کیونکہ تو بدعت نو نیکی سمجھ کے کرنا ہے۔ بدعت ایسا گناہ ہے، ایسا بدترین گناہ ہے جنہوں توبہ دی توفیق بھی نصیب نہیں ہوندی، کیونکہ ہوتے گناہ کر نہیں رہا، انہیں تے بدعت نو نیکی سمجھ کے کیتا ہے۔ اور کیویں نیکی تو طائب ہوئے، اور کیویں نیکی تو معافی منگے، اس واسطے شیطان دا سب تو بڑا مارے وے تو گناہ کرے نہ کرے تینوں بدعتی بنا دیتا جائے۔ اور اللہ پاک نے کی اعلان کیتا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں میرے دل اندر اتنا پیار نہیں ہے، تواڈے دل اندر اتنا پیار نہیں ہے جتنا پیار جناب صدیق دے دل اندر ہے، جتنا پیار جناب عمر دے دل اندر ہے، جتنا پیار عثمان و علی دے دل اندر ہے۔ اللہ دی قسم تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے سینے نو ڈال بنا کے کھڑے ہو گئے کہ کافر دی طرفوں آنے والا تیر نبی پاک دے سینے دے اندر نہ لگ جائے، آپ دے سینہ مبارک دے تیر نہ لگ جائے۔ انہوں نے اپنے سینیاں نو ڈال بنا دیتا، اے محبت اظہار اینو محبت کیا جاندہ ہے۔ یہ محبت نہیں کہ کھا لو پی لو نعرے مار لو سڑکاں بند کر دیو رولا پا لو، یہ محبت نہیں، بلکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قرآن دے اندر صرف بیان کی دی ہے۔ اور میں کیسا نبی آئے گا جرا بازار اندر شور نہیں کرے گا، بازار اندر اے نبی دی صفت ہے کہ نبی بازاراں چ شور کرن والا نہیں ہے۔ اللہ دے رسول دی 23 سالہ زندگی، دور نبوت کتنا ہے؟
ایک جلوس ثابت کر دیو. کنے جلوس؟ کہ آپ نے صحابہ نو جمع کر کے تے ڈاچی تے بہ کے انہاں نو باہر کڈ کے نعرے مروائے اور صرف ایک جلوس ثابت کر دے. پہلے نمبر تے تاریخ میلاد کیا ہے؟ تاریخ میلاد کیا ہے؟ جڑا اس وقت ساڈے ملک اندر طبقہ ہے نا بریلویت، میں حقیقت بیان کر رہا تا نام لے رہا. یہ پیروکار نے امام احمد رضا خان بریلوی دے. اور امام احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتاب چ لکھیا ہے، کدے لکھیا ہے؟ کہ اللہ دے رسول 8 ربیع الاول نو پیدا ہوئے نے تے 12 ربیع الاول نو فوت ہوئے نے. کنہ دی کتاب چ لکھیا ہے؟ امام احمد رضا خان بریلوی دی کتاب بے ملفوظات او دے چ دونوں تاریخاں لکھیاں نے کہ اللہ دے رسول 8 نو پیدا ہوئے نے تے 12 نو. تاریخ میلاد اندر اختلاف ہے. زیادہ راجع قول اس وقت دے محقق علماء نے یہ ثابت کیتا ہے کہ نبی پاک دی تاریخ میلاد 9 ربیع الاول ہے. کنی ہے؟ 9 ربیع الاول ہے. تاریخ میلاد اندر اختلاف ہے. اسی کہنے ٹھیک ہے 8 بھی ہو سکتی ہے، 9 بھی ہو سکتی ہے، 10 بھی ہو سکتی ہے، محرم دا مہینہ بھی ہو سکتا ہے، ربیع الاول دا بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر دین ہوندا، اگر نبی دی تاریخ ولادت دسنا دین ہوندا تو یار جڑے قرآن نے اور جڑے نبی پاک دے فرمان نے استنجا کرن دا طریقہ دسیا ہے وہ نبی دی تاریخ ولادت نہ دسدا. جس حدیث کے اندر جوتا پہننے کا طریقہ موجود ہے، نبی پاک نے فرمایا جتی پانی ہے تو پہلا دایاں پاؤں اتارنی ہے تو پہلا بایاں پاؤں. جس دین اندر جتی پہنن دا طریقہ ہے، باتھ روم اندر داخل ہون دا طریقہ ہے، باہر نکلن دا طریقہ ہے، اگر اے اللہ دا مقصود ہوندا نبی پاک دے یوم پیدائش نو زندہ رکھنا منوانا تو کیا اللہ قرآن دی ایک آیت نہ نازل کر چھڑدا؟ یا نبی پاک نہ فرما دیں دے؟ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے نے کہ میں کس دن پیدا ہویا. نبی پاک خود ہے تو یار جو نبی پاک نے دن دس دیتا ہے تو تاریخ کیوں نہیں دسی؟ یہ دا مطلب نبی دا دل نہیں سی کردا کہ میرے دل نو سالانہ طور تے منایا جائے. میرے دن نو آپ نے دن دسیا تاریخ. یار جیری زبان نبوت چو لفظ سوار نکلے ہے او دے چو 9 یا 12 ڈیٹ کیوں نہیں نکلی؟ بات سمجھ آ رہی کہ اس زبان نبوت چو 12 یا 9 لفظ کیوں نہ نکلا جو نبی موسیٰ علیہ السلام دا آزاد ہونا فرعونیہ کو بیان کرے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نو 10 محرم نو آزادی دیتی ہے. وہ نبی اپنا یوم تاریخ یوم پیدائش کیوں نہ سانو بتلائے؟ کیونکہ اے دین ہے، اے دین ہے. پھر آندے نے جی انج کریاں ثواب ہوندا ہے تو ساڈے سامنے قرآن دی آیت کرو، نبی دی حدیث رکھو. حدیث تے ثواب لبنے پھرنے ہیں. کیوں جی جمعہ کادے لئی پڑھن آئے ہو؟ تے جے ثواب نہ ہوندا تسی آنا سی؟ نمازاں کیوں پڑھدے ہو جے ثواب نہ لبدا ہونا سی تسی؟ تے جے اے بھی کم ثواب دا ہوندا تے پھر بتاؤ ابو بکر کیوں نہ کیتا، سیدنا عمر نے کیوں نہ کیتا، سیدنا علی عثمان کیوں نہ کم کیتا رضی اللہ عنہم؟ کیا ساڈے دل اندر انہاں نالوں زیادہ محبت ہے؟ ہن میں تانوں دساں اس سب تو پہلا کتھے اور کیڑی ڈیٹ نو منایا گیا؟ نبی پاک کیڑی ہجری چ فوت ہوئے نے؟ 11 کنی ہجری چ؟ تے میلاد النبی دا پہلا جلوس ہے نا جڑا پہلا اے مصر دے اندر 363 ہجری نو منایا گیا ہے. 300 تے نبی پاک کدوں فوت ہوئے تے دین کدوں مکمل ہویا؟ دین جب آپ دنیا تو گئے نے تو مکمل ہے.
دین ہو گیا مکمل 11 ہجری اور میلاد دا جلوس پہلا نکلتا ہے 363 ہجری اندر اور نکلیا بھی کتنے تو مکے مدینے کیوں نہیں نکلیا؟ کیوں جی مکے مدینے کیوں نہ نکلیا؟ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ مکے نو میں لوگاں واسطے جہان والے واسطے ہدایت بنایا ہے۔ لوگوں اگر ہدایت کتابی شکل اندر ویکھنی ہے اللہ پاک دا قرآن ویکھو، نبی پاک دی حدیث ویکھو، اور عملی شکل اندر ہدایت ویکھنی ہے مکے وال جا کے ویکھو۔ اگر مکے اندر جلوس نکلے پھر میرے تواڈے واسطے دلیل بن سکتی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس، میں سب تو پہلا لوگاں واسطے او گھر میں بنایا ہے، انہوں لوگاں واسطے میں ہدایت دا مرکز بنایا ہے۔ میں ہدایت ویکھنی ہوئے تے مکے دے اندر ویکھو، ہدایت ویکھنی ہوئے مدینے دے اندر ویکھو۔ قرآن نازل ہویا مکے دے اندر مدینے دے اندر، پاکستان شام عراق کوئی عراقی صورت ہوئے کوئی پاکستانی تے مکی صورتاں بھی ہیں نے تے مدنی بھی تے قرآن کتھے نازل ہویا مکے تے کتھے نازل ہویا مکے تے مکے اور مدینے اندر قرآن نازل ہویا، دین نازل ہویا مکے اور مدینے اندر۔ تے میلاد دا پہلا جوس مصر اندر منایا جا رہا تے دین کتھے نازل ہویا تے جلوس جنہ مکے تے مدینے تو مصر دور ہے نا اینا میلاد منانا شریعت تو دور ہے۔ اتنا ہے بدعات اور رسم و رواج دین تو دور نے۔ اے دین نہیں، اللہ دی قسم ہے دین نہیں۔ اگر اینی بھی گنجائش نکل دی ہوئے نا تو ساڈا بھی دل کردا ہے، ساڈا بھی تے اسی بھی 2 دی بجائے 3 عیداں منا لیے۔ کیوں جی چھوٹی وڈی دیندے ہو کہ نہیں مولویاں نو؟ تے مولویاں نو فائدہ ہے دے کہ نقصان ہے؟ بھی میں جو اتنے تمہیں کہہ دیا عیداں 3 نے تے یہ میرا فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ تو میں تمہیں کیوں نہیں کہندا؟ میں نہ اے نہ ہوئے میں اتنے تمہیں 3 عیداں کہہ کے تھلے اترا میری ضرور نکل جائے، تسی پچھو 3 عیداں مناؤ تو میں قبر چ پکڑیا جاواں۔ اللہ دی قسم آخرت بھول گئے نے وہ لوگ۔ نبی پاک نے پتہ کی فرمایا؟ نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، نبی پاک فرماندے نے لوگوں اسلام اندر 2 عیداں نے۔ نبی پاک نے کی فرمایا تے انہاں دے نام ہی دسے نے، عید الفطر تے عید نبی پاک آندے نے میرے امتی عیداں نے 2 تے امتی کی آندا اللہ دے رسول 3 ہونیاں چاہیے۔ کنیاں ہونیاں چاہیے؟ اسی تے آنے 3 ہونیاں چاہیے۔ اور نبی پاک آندے نے بھی میں تیرا نبی ہاں تے عیداں نے 2، اور تو امتی ہے تینوں چاہیے میں 2 کہہ دیتا من لے آندا نہیں جی 3 کر دیو۔ تے نبی پاک آندے نے نبی میں ہاں تے میں 2 آنا ہے، آندا نہیں جی 3 نے۔ بخاری کھولو کتاب العیدین لکھیا ہے، مسلم کھولو کتاب العیدین لکھیا ہے کہ اسلام اندر عیداں کنیاں نے؟ تے نبی پاک نے یہی لفظ بولیا ہے کہ لوگوں اسلام چیتا یہ دا مطلب تیسری عید اسلام چ یہ پھر کتھے؟ تیسری عید اسلام چ نہیں ہو سکتی، یہ تیرے روڈ تے ہو سکتی ہے اسلام چ، یہ تیرے محلے اندر ہو سکتی ہے، یہ تیرے ڈیرے تے ہو سکتی، تیرے پنڈ علاقے اندر ہو سکتی ہے، لیکن اسلام اندر نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسلام اللہ نے مکمل کیتا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
فرمایا لوگو اج دے دین مکمل ہو گیا محبوب جی جڑا دین مکمل ہویا ہے دے اندر عیداں کنیاں نے فرمایا عیداں دو نے اللہ دے نبی جی جس دن تسی پیدا ہوئے ہو کیا اس دن نو عید کہہ دئی ہے فرمایا میرے امتی اس دن نو عید نہ آکی فرمایا محبوب جی عید کیوں نہ کی ہے فرمایا جس دن میں پیدا ہویا دن سوموار دا ہے فرمایا سوموار والے دن روزہ رکھی جس دن روزہ ہوئے اس دن عید نہیں پڑی دی جس دن عید ہوگی اس دن روزہ نہیں پڑی دا اللہ دے نبی جی روزہ رکھی ہے کہ عید پڑی ہے فرمایا جس دن میں پیدا ہویا ہے روزہ رکھ اللہ دے نبی جی عید نہ کہہ دئی ہے فرمایا نہیں روزہ رکھ جس دن میں پیدا ہویا ہے محبوب جی عید کر لیندے ہو فرمایا تو نبی نہیں نبی میں میری بات چلے گی میری حدیث چلے گی میری شریعت چلے گی میں کہہ رہی ہوں کہ میں سوموار والے دن پیدا ہویا ہوں لہذا سوموار والے دن روزہ رکھو کی کرو جس دن عید ہوئے اس دن روزہ تے جدن روزہ ہوئے اس دن اس تو بڑی دلیل کوئی نہیں اللہ دی قسم نبی پاک دا اپنے دن یوم میلاد والے دن روزہ رکھوانا اس تو بڑی شریعت اندر کوئی دلیل نہیں کہ اس دن نو عید نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روزہ نہیں ہونا چاہیے تھا اگر روزہ عید نہیں عید ہے تو پھر روزہ نہیں اچھا پھر نہ مولویاں پتہ کی کیتا ان دل تے کردا ہے انہاں دا بھی کوئی عیداں کو دو چار ہو ہی جان اور کوئی دو چار عیداں ہو ہی جان دل تو میرا بھی ویسے کردا کہ ہو ہی جان پر کی کریے تسی مانتے ہی نہیں جے کوئی گل کر کے تھلے اتریے تو فوری آندے جی آ کتنے لکھے تے انہاں نوں موجہ نہیں انہاں نوں جو مولوی کہی جان آندے بھی ٹھیک ہے تواڈے تے اعتبار ہے سب تو تسی سن جین نہیں دیندے ایک مسئلہ بیان کریے تے آ جاندے 5-7 بابے جی آ کتھوں مسئلہ پڑھیا جے اچھا ہن مولویاں کی کیتا بخاری کھولی بڑی تحقیق کیتی تے ایک وچوں دلیل کڈ لئی کی کیتا کتھوں کڈی دلیل ہے بخاری چوں ہن دلیل کی کڈی کہندے نے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جس دن اللہ دے نبی پیدا ہوئے تے ابو لہب نے خوش ہو کے اپنی لونڈی نو آزاد کر دیتا ہے کنے کیتا ہے تے ابو لہب کون ہے ابو لہب مسلمان ہے کہ کافر ہے ابو بکر مسلمان تے ابو لہب تے ابو لہب نے کی کیتا لونڈی نو میں آج ہی پڑھ رہا سا مولوی آندے نے کہ ادوں خوش ہو کے آزاد کیتا ہے ایک میں کتاب پڑھ رہا سا وہ عظیم وقت دے محقق انہاں نے لکھیا ہے کہ ابو لہب نے وہ لونڈی سویبہ جنہوں مولویاں نے خوشی سے آزاد کروایا نا انہاں لکھیا ہے وہ لونڈی جدوں اللہ دے رسول دا اماں ختیجہ نال نکاح ہویا سی نا اس تو بعد کیتی انہیں آزاد تے نبی پاک دی پتہ ہو تو کنی عمر سی جدوں ماں ختیجہ نال شادی ہوئی 25 کنے سال 25 سال عمر ہے تو مولویاں نے نال ہی لونڈی آزاد کروا دیتی اسی کیا چلو اسی پھر بھی مان لینے بھی نال ہی کر دیتی آزاد پھر آکھیا بھی ابو لہب تے کافر ہے انہاں آکھیا پر میلاد تے منایا ہے نا تے اسی آکھیا یارو کافر ہے نہیں جی میلاد تے منایا ہے نا تے ہے کی ہو تے اللہ کی آندے نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب فرمایا کہ مولوی آندے نے کہ ابو لہب نے لونڈی آزاد کی ہے جس ہاتھ دی انگلی نال اشارہ کیتا ہے اس انگلی دے وچوں دودھ نکلدا ہے پانی نکلدا ہے جہنم دے اندر ہے تے ابو لہب نو جہنم دے اندر دودھ مل رہا پانی مل رہا ہے یہ موقف وقت دے مولویاں دا تے اللہ پاک پتہ جے کی آندے نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ وما کسب
فرمایا ابو لہب دے کام کچھ نہیں آیا۔ اور اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، اللہ پاک فرماندے نے کافر اگر کوئی چنگا عمل کردا ہے نا دنیا اندر، اور میں دنیا دے اندر یہ حساب کتاب پورا کر دینا، کل قیامت والے دن یا مرن تو بعد کافراں نوں انہاں دے چنگے عملاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا، انہاں دا کوئی مل نہیں پائے گا۔ اللہ قرآن اندر آندے نے کہ کافراں نوں آخرت دے اندر مرن تو بعد انہاں دے اچھے عملاں دا فائدہ نہیں ملے گا۔ مولوی صاحب آندے نے جی انہوں دودھ ملدا ہے، تو سن مولویاں دی منی ہے کہ اللہ دی؟ اللہ کہندا ہے لا یذوقون فیہا برد ولا، فرمایا جہنم دے وچ مولوی صاحب تسی دے پیوندے پئے ہو چکھن واسطے بھی پین لی نہیں ملے گا، اے قرآن کہندا ہے۔ مولوی کہندا ہے نہیں جی انگلی چو دودھ یا پانی نکلدا ہے تے او پیندے نہیں ہیں، آندے نے انہوں کتھوں دی حصہ آ گئی، مینوں کی پتہ انہوں کتھوں آ گئی، انہاں کو پوچھو۔ اچھا صحیح بخاری چ پہلی بات جڑی میں تانوں کرنی ہے نا وہ اے وے کہ صحیح بخاری چ جتنیاں بھی حدیثاں ساریاں صحیح نے، ساریاں کی نے؟ آ فرق یاد رکھیا جی، بخاری چ او حدیثاں صحیح نے جنہ دی امام بخاری نے سند بیان کیتی ہے، جنہ دی بعد امام بخاری نے حدیثاں بطور عنوان ذکر کیتیاں نے، انہاں دی سند بیان ہے، انہاں نوں معلق روایات کیا جاندا ہے، انہاں دی تحقیق کیتی جائے گی، جدی سند مل جائے وہ صحیح ہوئے گی، جدی سند نہ ملے ہو غلط ہوئے گی، ضعیف ہوئے گی۔ تو اے جڑی حدیث امام بخاری لکھی ہے نا یہ دی سند بیان ہے، اے مرسل روایت ہے، یعنی عروہ جو بیان کرتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں، دستے ہی نہیں کہ منوں یہ کنے دسیا ہے، منوں یہ کنے۔ دوسرے نمبر تے خواب ہے، یہ کی ہے؟ خواب ہے، تے سوائے نبی تو کسی اور دا خواب حجت ہوندا؟ خواب نبی ویکھے تے ساڈے لی دین ہے، کوئی ابو لہب دا کوئی رشتہ دار خواب ویکھے تے ساڈے لی دین ہے؟ تے کافراں دے قول وہ ساڈے لی دین ہے۔ اور میں انہاں ایڈے ایڈے وڈے جلوس کٹیے تے دلیل پیچھے کی ہوئے جی ابو لہب نے منایا تے ڈوب کے مرن دا نہیں مقام کہ ابو لہب دی وجہ تو مناندے ہو، ابو لہب تے کافر ہے تے چلنا مسلمان دے پیچھے چاہیے دے کہ کافر تے انہیں منایا ہے، آندے جی انہوں فائدہ ہوندہ ہے سانوں ہی ہوئے گا، تے قرآن تے آندہ ہے انہوں فائدہ کوئی نہیں ہونا، فرمان دے ہاتھ بھی ٹوٹ جان تے نال فرمایا جہنم چے جہنمیاں نو تے بڑی لگے گی، پیاس بڑی لگے گی، لیکن کھان پی لی کچھ لبنا نہیں۔ تو اس واسطے میرے محترم بھائیو یہ جو بھی اج ہو رہا ہے یہ دین ہے، اگر یہ دین ہوندہ اللہ اور اس کے رسول دس کے جاندے۔ باقی ہاں 12 ربیع الاول نبی پاک دا یوم وفات ہے، اسی مجبور ہیں اس دن خوشی نہ منانتے کیونکہ سانو سیدہ فاطمہ دے آنسو نظر آندے، احادیث پڑھیے ابو بکر صدیق دا رونا، عمر دا رونا نظر آندا ہے 12 ربیع الاول نو، اس وجہ تو اسی مجبور ہیں، اسی خوشی نہیں مناندے۔ اگر ابو بکر اس دن نہ روئے ہوندے، بلال اور انس اس دن نہ روئے ہوندے تو آج اسی بھی خوشی منا لیندے، آج اسی بھی مٹھائیاں کھا لیندے، آج اسی بھی میٹھے میٹھے کیک کھا لیندے، لیکن اسی مجبور ہاں، شریعت نے ساڑے ہاتھ بننے نے کہ تواڈے لی دین ہوئی ہے جو اللہ نے آسمان تو نازل کیتا ہے، تسی اپنی مرضی نال دین نہیں بنا سکتے۔ اللہ پاک جب تک زندہ رہیے اسلام تے رکھے، اور جب تک اس دنیا دے اندر رہیے اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت پیار دا اظہار ہر وقت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔